السلام علیکم. آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز. اور ناظرین یہاں آپ کو بتائیں کہ امتیاز میر صاحب جو آپ کے ہوسٹ ہیں ان کی طبیعت کچھ خراب ہے، جس کے باعث آج پروگرام کی جو ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں بخوبی اس کو سر انجام دوں. تو آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کو الیکشن میں تاخیر کا اعلان کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ پروگرام کا ٹاپک کہ انتخابات ملتوی اگر کیے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی یہ آئین شکنی ہوگی یا پھر یہ مجبوری ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. جبکہ انتخابات کس کے کہنے پر ملتوی کیے جا رہے ہیں اس پر بھی ہم بحث کریں گے. جبکہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سینیریو بن رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آگے مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. خاص طور پر ہم بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو عوام ہے وہ ساری چیزیں، ساری سیاست، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن وہ پس رہی ہے مہنگائی سے. آپ کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، اشیاء خورونوش دیکھ لیں، یا گیس یا بجلی کے بل یا پیٹرولیم مصنوعات یا ڈالر کی قیمتیں، ہر جگہ ایک افراتفری کی کیفیت ہے اور مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں اور عوام کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں. ان تمام ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسکائپ پر موجود ہیں سلمان رحمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ اکثر ان کے تجزیے سے استفادہ کرتے ہیں. جبکہ دوسری جانب رہنما پیپلز پارٹی آصف خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی سلمان رحمان صاحب آپ سے، یہ جاننا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کو آگے کر رہا ہے، اس میں تاخیر کر رہا ہے، یہ اس کو کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے اس کا یہ اعلان کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن میں نہیں ہوں گے؟ جی السلام علیکم، شکریہ سب سے پہلے آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں. دیکھیں شمائلہ، یہ تو جو ہے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کی لیجسلیشن جو ہے اسمبلی میں کی جا رہی تھی نگران حکومت کے لیے، اس سے یہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کا اس حکومت کا یا آنے والی حکومت کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا. اب جس طرح کی کابینہ وجود میں آئی ہے، یہ کابینہ بھی اس بات میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ کوئی چھوٹے کم عرصے کے لیے کابینہ نہیں آئی ہے. یہ ایک لمبے ٹینور کے لیے کم سے کم 6 سے 9 مہینے کے لیے حکومت آئی ہے. جو بیسک وجہ ہے وہ یہ پاکستان کی اکانومی ہے، اور پاکستان کی اکنامی سے ریلیٹڈ جو بڑے فیصلے کرنے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی متفقہ رائے ہے کہ یہ تمام جو بہت سخت فیصلے ہیں، اور یہ بجائے اس کے کہ کوئی سیاسی حکومت کرتی، یہ نگران حکومت سے کرائے جائیں گے، جس میں ظاہر سے معاشی بوجھ جو ہے عوام کے اوپر ڈالا جائے گا، جن میں مزید ٹیکسز عوام کے اوپر لگیں گے، اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آنے کا خدشہ ہے، جس کو کوئی سیاسی حکومت برداشت نہیں کر سکتی تھی. تو لہٰذا یہ نگران حکومت سے یہ سارے کام کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں اگر ملک کی معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر جو ہے الیکشن کی طرف ملک جائے گا. لیکن ابھی فی الحال جس طرح کی سچویشن نظر الیکشن کی طرف ابھی ہم چاہتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بات تو صحیح ہے آپ کی. اور اسی تناظر میں الیکشن کمیشن تو وہی کہہ رہا ہے جو بڑے بقول راجہ ریاض صاحب کے کہ ہمارے بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہے، تو الیکشن کمیشن بھی اسی لائن کو اڈاپٹ کر رہا ہے، جو بڑوں کا فیصلہ ہے، جو مقتدر حلقوں کا فیصلہ ہے، اور اسی حساب سے جو ہے پاکستان میں اس وقت الیکشن کا اعلان اسی حساب سے ہوگا جب یہ ساری چیزیں طے ہیں. ٹھیک ہے. تو سلمان رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ نگراں حکومت کا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سیٹ اپ جو ہے وہ طویل عرصے بھی رہ سکتا ہے، کچھ اندازہ ہے کتنا طویل عرصے رہے گا یہ سیٹ اپ؟ دیکھیے، ہم لوگ پچھلے کئی پروگراموں میں یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پہلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، اس کی جو بیسک، جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے. اور پاکستان کی اکانومی میں جو سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ IMF کا جو موجودہ پروگرام ہے، جو ابھی ہمیں 9 مہینے کے لیے جو IMF نے ایک بیل آؤٹ پروگرام دیا ہے $3 بلین کا.
اس کو کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ پہلی پرائرٹی ہے. دوسری پرائرٹی اس وقت نگران حکومت کے سامنے اپنے ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے جو نقصان میں چل رہے ہیں, جن کی وجہ سے جو پاکستان کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 9 مہینے تک یہ حکومت چلے گی, اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ فروری سے مارچ میں, اگلے سال فروری یا مارچ میں الیکشن ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ 2-4 مہینے اوپر بھی ہو جائے. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پاکستان کی معاشی حالات کس حد تک بہتر ہوتے ہیں یا ان میں استحکام کس حد تک آتا ہے. اس حکومت کی پہلی پرائرٹی تو IMF کا پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے بغیر کسی سیاسی تعطل کے. تو یہ بتائیے گا سلمان رحمان صاحب کہ انتخابات کا جو التوا ہے یہ الیکشن کمیشن کی کیا کہلائے گا, مجبوری ہے یا یہ آئین شکنی کہلائے گا؟ کیونکہ 90 روز میں آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ جیسے اسمبلی ٹوٹتی ہے 90 روز میں انتخابات کی ڈیٹ آ جانی چاہیے, انتخابات ہونے چاہیے. تو اس کو کیسے آپ دیکھیں گے, الیکشن کمیشن اس کو کیسے ایڈجسٹ کرے گا؟ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو لکھا ہوا ہے نا, وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن 90 دن میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں آئین خاموش ہے, اس بارے میں جو ہے آئین کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے. اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے جو اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اسی آئین کو موم کی ناک کی طرح موڑا جا رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق تو کسی طرح نہیں کہہ سکتے, لیکن اس وقت میرا خیال ہے جو مقتدر حلقے ہیں یا جو ارباب اختیار اس وقت ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ موجودہ حالات میں الیکشن کی طرف ملک کو جانے کی وجہ سے ایک مزید جو سیاسی استحکام ہے اس میں مزید تلاطم آ سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے ان کا سمجھنا یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کچھ عرصے بعد کرائے جائیں, تاکہ جو بھی سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں ہوگا اس کے اثرات جو ہے پاکستان کی جو اس وقت کرنٹ اکانومی ہے اس کے اوپر کم سے کم ہو. لہٰذا اب الیکشن کمیشن تو وہی کرے گا جو بقول راجہ صاحب کے ان کے بڑے چاہیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن کا یہ اپنا کوئی فیصلہ ہے, یا الیکشن کمیشن بائی بک چل رہا ہے, بائی لا چل رہا ہے. اس نے ویسے ہی چلنا ہے جیسے آج کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اسی حساب سے. آئین اور قانون سے ماورا فیصلے اگر کیے جا رہے ہیں تو اس سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ معاشی استحکام آئے گا یا سیاسی استحکام آ سکتا ہے اس سے, جب آئین کو ہی سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے؟ تو نہیں, دیکھیں آئین جو ہے نا وہ بیسکلی جو گورننس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو تو ایڈریس کرتا ہے, لیکن جو معاشی پرابلم اس وقت پاکستان جن معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے ان کے بارے میں آئین خاموش ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں آئین و قانون کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے. اس وقت پاکستان میں جو سیاسی ابتری کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو بڑی جماعتیں ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ الیکشن ہو جائے اور ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہو جائے, جس کی وجہ سے جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ مزید جو ہے برے ہو جائیں. تو صحیح ہے, اس وقت کوئی وقت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہی ہے اس وقت اور اسی طرح ملک چل رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس میں بڑی تبدیلی آنے کی امید ہے. سلمان صاحب, راجہ ریاض صاحب بھی بڑوں کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی بھی بیانات میں بڑوں کے فیصلوں کا ذکر آتا ہے, تو الیکشن کمیشن بااختیار ادارہ نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہنے کو تو بااختیار ادارہ ہے, لیکن ہم سب کو پتہ ہے پاکستان میں اختیار کن ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو یہ بات تو صرف ٹی وی کی اسکرینوں کی حد تک اچھی لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن بااختیار ادارہ ہے. ہماری تو جو نیشنل اور صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بااختیار نہیں ہیں, وہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے اوپر بھی مختلف ادارے جو ہیں وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. تو پاکستان میں تو اس وقت آئین و قانون کی تو بات کوئی بھی نہیں کر رہا ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے اسمبلیز ہوں, چاہے ہمارے مختلف دوسرے ادارے ہوں, آئین و قانون انصاف کے ادارے ہوں. تو اس وقت
اس وقت ذاتی ترجیحات اور اس وقت جو ہے وہ سیاسی ترجیحات امپورٹنٹ ہے، اور آئین و قانون کو اس وقت پس پش ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور اہم بات جو، کیونکہ اب تو عوامی حلقوں میں بھی یہ جو بحث مباحثے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور خاصا شعور عوام میں بھی بیدار ہو چکا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ میرے خیال میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ صدر پاکستان جو ہیں وہ اس وقت اپنی آئینی مدت سے 1 سے 2 مہینے ان کی آئینی مدت کمپلیٹ ہونے میں رہ گئے ہیں، تو وہ اسی میں میرے خیال میں ان کو یہی چیز بہتر لگتی ہے کہ وہ سکون سے اب جو ہے وہ رخصت پہ چلے جائیں۔ تو اس لیے آج کل کے حالات میں جس طرح کے سیاسی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، اور جس طرح کے مجھے اس کو مزید وضاحت میرا خیال ہر ایک کوئی پتہ ہے کہ آج کل کس طرح کے سیاسی حالات پاکستان میں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ عزت سے رخصتی کو اپنی جو جاتے جاتے جس طرح کے پیچیدہ معاملات ہیں ان کو۔ جی سلمان صاحب، پی ٹی آئی بڑے سوالات اٹھا رہی ہے، ان کے بیانات کا، جو ان کے سیاسی رہنما ہیں ان کے بیانات کا سلسلہ بڑے تواتر سے جاری ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی صدر سے کیوں نہیں یہ سوال کر لیتی؟ یہاں کہاں لیک کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے صدر سے پی ٹی آئی کا رابطہ اس طرح سے نہیں رہا ہے جس طرح پہلے رہتا تھا، تو صدر سے سوال ضرور اٹھاتے ہو، لیکن اگر صدر سوال سننا پسند کریں گے تو وہ ضرور اٹھاتے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے صدر سے وہ تعلقات اب وہ کرم جوشی ان تعلقات میں نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی، اسی لیے وہ صدر سے سوال کرنے کے بجائے میڈیا پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ سلمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو نون لیگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نون لیگ کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے؟ میاں نواز شریف کی واپسی کا کوئی سال بھر سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہو پائی، پلس یہ کہ کیا کوئی نیا بیانیہ سامنے نہیں آ رہا نون لیگ کے پاس؟ بیانیے کا فقدان دیکھ رہے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، نون لیگ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا ان کے ساتھ جو بحران چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک جو سیاسی پیک تھی پنجاب، اس میں ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ نہایت ہی کم ہو چکا ہے، اس کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کا گراف ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے پی ٹی آئی اس میں۔ تو نون لیگ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے کہ وہ کس طرح اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو واپس سے بحال کریں، اور وہ کس طرح سے عوام کے اندر جو ہے کون سا ایسا نیریٹو لے کے آئے ہیں جس سے ان کی جو پرانی سیاست ہے وہ بحال ہو سکے۔ اس وقت جو موجودہ کنڈیشن ہے اس میں نون لیگ کا، اگر نون لیگ آج الیکشن میں جاتی ہے تو ان کا کوئی الیکشن کے اندر جیت کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ہر طرح کے سروے کرا لیے ہیں، ہر طرح کے سروے انڈیپینڈنٹ اداروں نے بھی کرا لیے ہیں، اور ان تمام سروے کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو دوسری کوئی پارٹی جو ہے وہ چھو نہیں رہی ہے، اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے اس وقت، چاہے اس سے آپ اختلاف کریں یا اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ اس وقت موجودہ صورتحال یہی ہے، اور یہی سب سے بڑا اس وقت پاکستان کی دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے لیے یہ سب سے بڑا، جس کا پیپلز پارٹی کے لیے شاید اتنا اس حد تک چیلنج نہیں ہے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ اتنی چیلنج نظر نہیں آ رہی ہے، اور سندھ میں وہ گراؤنڈ کے اوپر مقبولیت بھی اتنی ویزیبل نہیں ہے جتنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں واضح نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو نون لیگ جو کہ پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سال سے بیسس کے اوپر وہ پاکستان میں حکمرانی کرتی آ رہی ہے، اس کے لیے پریشانی کی بات تو ہے یہ، اور یقیناً وہ پریشان ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہیں اکانومی کے علاوہ جن کی وجہ سے اس وقت وہ بھی الیکشن میں جانے سے کترا رہے ہیں۔ اب یہ بات ان کو اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اس وقت پاکستان میں، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ حقیقت
تبدیل ہو جائے. پاکستان میں سیاسی حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جس طرح سے مختلف حالات میں مختلف چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ سچویشن تبدیل ہو جائے, لیکن اس وقت موجودہ سچویشن یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اس وقت کوئی بھی پاکستان کی بڑی جماعت جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے الیکشن میں جانے کے لیے, اور یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ الیکشن سے کترا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان رحمان صاحب, آپ نے اتنا وقت دیا ہمارے پروگرام کو. اور ہم بات کر رہے ہیں نگراں حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے, الیکشن کے حوالے سے, اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام آج کی بات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں نگراں حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے کہ کتنا عرصہ وہ رہ سکتی ہے, اور انتخابات کے اعلان کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کے التوا کے لیے کتنا متحرک ہے, اور جو اس کا تازہ بیان بھی سامنے آ گیا کہ 90 دن سے پہلے 90 دن تک جو ہے وہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ جو مختلف تجزیہ کار ہیں اور سیاسی رہنما ہیں وہ ہمارے پروگرام کو جوائن کریں اور اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کریں. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے سلمان رحمان صاحب, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آئین اور قانون سے ماورا کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں, جبکہ اس سے سیاسی استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ملک میں جو استحکام ہے, سیاسی استحکام اور معاشی استحکام, اس کو وہ لایا جا سکے اور ملکی حالات کو کنٹرول کیا جا سکے, اور جو ملک میں ایک رویہ سامنے آ رہا ہے, جو ایک انتشار کسی کیفیت ہے, اس پر قابو پایا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تبسم شاہ صاحب, سینئر صحافی ہیں اور اکثر ان کے تجزیے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ تبسم شاہ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, جو سیاسی انتشار آپ دیکھ رہے ہیں, نگراں سیٹ اپ آ چکا ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کی تاریخ ہے اس کا اعلان نہیں کیا. اس نے کہا کہ فی الحال 90 روز تک انتخابات نہیں ہو سکتے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ آلریڈی آپ کو پتا ہے, جیسے پی ڈی ایم نے لاسٹ میں جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نئی مردم شماری کے حوالے سے انہوں نے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس رکھا تھا, جس میں پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. اس ڈیسیجن کے بعد تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی لیگلی آپشن ایسا نہیں ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروا سکے. انہیں نئی حد بندیاں کرنی پڑیں گی, حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی. وہ پورا پروسیس ہے, وہ آلریڈی کانسٹیٹیوشن کے اندر مینشن ہے. تو اس میں ایک ہی آپشن ہے کہ اگر کورٹ اس کو ون ٹائم انہیں اجازت دے دے کہ یہ 90 ڈیز میں الیکشن کرا لیں, تو یہی اس وقت ہے سب سے بڑا. سب لوگ سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. اگر وہاں سے کوئی ایسا ڈیسیجن آ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ الیکشن 90 ڈیز میں ہوں گے. ادروائز آگے چلیں گے 4 مہینے تو انہیں حلقہ بندیوں پہ لگیں گے. آگے 2 مہینے اگر یہ جلدی سے جلدی بھی حلقہ بندیاں کمپلیٹ کر لیں تو 2 مہینے انہیں الیکشن کرانے پہ کم از کم لگیں گے. تو یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے. ادروائز جو پارٹی ہیں وہ ایک جو آپ کو پتا ہے کہ پبلک اینڈ پہ وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. کہ اگر وہ الیکشن کرانا ہی چاہتی تھی تو پھر اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو اپروو نہ کرتی, مردم شماری کو آگے لیفٹ اوور کر دیتی اگلی گورنمنٹ تک. جی ٹھیک ہے. اچھا, نگراں جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, انہوں نے تو کہہ دیا کہ نگراں حکومت کا کام نہیں ہے کہ حلقہ بندیاں کرائیں. انہوں نے یہ بات کلیئرلی کہی کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ حلقہ بندیاں کرے اور انتخابات کی تاریخ دے. تو یہ الیکشن کمیشن کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ یہ تاخیر جو ہے یہ کتنا مہنگی پڑ سکتی ہے الیکشن کمیشن کو؟ یہ آئین شکنی کہلائے گی یا پھر الیکشن کمیشن کی کوئی مجبوری آڑے آ رہی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا یہ آئین شکنی ہوگی. یہ جو موجودہ پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک مطلب جو ان کا طے شدہ حکمت عملی تھی اس کے تحت ہی انہوں نے یہ لیفٹ اوور کیا ہے. وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس ایشو کو لے کے گئے, مردم شماری کو وہاں اپروو کیا. اس کے بعد تو ان کو اس پہ کوئی ان کے خلاف کانسٹیٹیوشنل ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن کے. اس کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. اور انہوں نے
پی ڈی ایم نے بڑی سمارٹ موو کی. وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو, اور جو ڈسٹ تھی مہنگائی اور اس ایشوز جتنا پبلک کینڈ پہ جتنی نفرت تھی حکومت سے خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے, وہ سارا سیٹل ہو کے نیا ایشو بنے, اور وہ پچھلی گورنمنٹ ہو ہی گئے. اور یہ جو موجودہ نگران حکومت ہے اس پہ ساری چیزیں لوگوں کا فوکس تبدیل ہو, وہ ٹائم چاہ رہی تھی, تو اس وجہ سے ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو اس پہ کچھ نہیں ہونا. تو باقی ابھی دیکھیں سپریم کورٹ اس پہ حتمی طور پہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے آنے والے دنوں میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی آج خود تو الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہلکا بندیاں کرائے 4 مہینے میں, جو اس کا کانسٹیٹیوشن میں ریکوائرڈ ٹائم لکھا ہوا آلریڈی مینشن ہے اس میں. تو یہی سلسلہ ہے. کوئی مجھے تو لگتا ہے کہ 6 مہینے میں ابھی اگر الیکشن کمیشن الیکشن کروا لے تو بڑی بات ہے. نگران حکومت ظاہر ہے الیکشن کمیشن ٹائم دے گی تو اسی حساب سے الیکشن کی تیاریاں کرے گا. باقی سلسلہ اس کا پروسیکیوشن والا جی, بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے تبسم شاہ صاحب کہ اعلیٰ عدلیہ کا کردار یہاں پر بہت اہم ہوگا. اچھا, نون لیگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نون لیگ کے بیانیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیانیے کا فقدان دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور دوسری جانب میاں نواز شریف کی جو پاکستان آمد کا ایک چیلنج ہی کہوں گی میں اس کو, کہ وہ ایک چیلنج بن گیا ہے. حکومت بھی ان کی تھی اور اب نگراں حکومت ہے, سارا سیٹ اپ ان کا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی آمد کے حوالے سے کچھ اطلاعات نہیں ہے. دیکھیں, جو لاسٹ میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اس کے بعد تو میاں نواز شریف جس طرح آنا چاہ رہے تھے وہ تو آپشن ختم ہو گئے. اب وہ آئیں گے تو انہیں اریسٹ ہونا پڑے گا, جیل جانا پڑے گا, جس کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے. یہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک میسج ہے اور عدلیہ کی طرف سے بھی میسج ہے کہ ان کو بالکل فری ہینڈ نہیں ملے گا. کچھ چیزوں پہ آلریڈی اختلافات چل رہے تھے, جس میں کہ انہوں نے الیکشن میں بیانیہ کیا بنانا ہے, کہ کیا الیکشن میں سابق آرمی چیف جو جنرل باجوہ ہے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے یا جنرل فیض کو کرٹیسائز کرنا ہے. وہ اب ان کے لیے کھلا میدان اس طرح نہیں ہے. جنرل باجوہ پہ وہ کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے انہیں کوئی کھلی چھٹی اس وقت نہیں ہے کہ وہ انہیں جو ایشوز وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے, اس پہ اس طرح وہ بات نہیں کر سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیں اب کس سائڈ پہ صورتحال چلتی ہے اور یا نئی سیٹلمنٹس کیا ہوتی ہیں, اس حساب سے ڈیپینڈ کرے گا کہ میاں صاحب آتے ہیں اور وہ بیانیاں بھی بناتے ہیں. اگر آتے بھی ہیں اور وہ بیانیاں بناتے بھی ہیں جو عوام میں اگر بائے ہوتا بھی ہے, تو فی الحال یہ صورتحال ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تو اس کا الیکشن کمپین میں ان کا کتنا بڑا انٹرسٹ ہوگا. آپ دیکھیں کچھ دنوں سے مریم نواز بھی خاموش ہیں اور میاں صاحب بھی کوئی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن کمپین وہ کرتے ہیں تو الیکشن کمپین وہ کامیاب ہوتی ہے, اور اس کامیابی کے نتیجے میں تو پھر میاں شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے نا, میاں نواز شریف تو نہیں ہوں گے. صحیح, جی ٹھیک ہے. اچھا تبسم شاہ صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ملکی سیاست پر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جیسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ گیا اور نگراں حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت عوام کے لیے کچھ ریلیف کر سکے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا ریلیف کرنے کی تو ان کے پاس فزیکل اسپیس ہی اتنی نہیں ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو انہوں نے اکنامک ٹیم بنائی ہے وہ ذرا بہتر ہے, جس میں ڈاکٹر وقار مسعود ہے. وہ آئی ایم ایف کا کہیں پہ بھی اسپیس ملی تو وہ کوشش کریں گے. وہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں, سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کیا, ان کے ہر دور میں کیا, ایون جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہے, اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ بھی وہ رہے, اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں بھی انہیں دوبارہ ایڈوائزر کی ملی ہے ذمہ داری. اگر اکیلے وہ ہوتی جو محترمہ شمشاد تختر جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہے تو پھر ذرا مشکل تھا, لیکن اس وقت ٹیم انہوں نے بہت اچھی بنائی ہے جو اکنامک ٹیم. اس لیے کسی حد تک جہاں انہیں اسپیس ملی وہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف ملے اور ان کے کریڈٹ پہ بھی کچھ چیزیں آئیں. تو باقی جس طرح کی اکنامک پوزیشن ہے اس طرح میں فوری تو کوئی ریلیف کی توقع نہیں ہے. اگر جو اسپیشل انویسٹمنٹ والا جو سلسلہ ہے جس میں $26 ارب آ رہے ہیں عرب ممالک سے وہ آتے ہیں
تو اس میں دیکھیں کہ کرنسی جو ہے ہماری اگر بہتر ہو جاتی ہے پاکستانی روپی، تو اس وجہ سے جو امپیکٹ آئے گا وہ پاس آن ہو سکتا ہے پبلک کو جو چیزوں کی پرائسز کے حوالے سے. تو باقی ادروائز کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو حالات ہیں وہ بد سے بدترین کی طرف جا رہے ہیں؟ پاک موٹرز نے بھی آج اپنا سارا وائنڈ اپ کر دیا ہے، پلس اور بھی جو انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور جو عوام ہے، جو شہری ہیں، کراچی میں بھی کئی جگہوں پہ احتجاج جاری ہے. اس وقت بھی مارٹن کوارٹر میں بھی ایک بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. بجلی وہاں پر نہیں ہے کئی گھنٹوں سے، اور عمر رسیدہ خواتین ہیں وہ سڑکوں پر آئی ہوئی ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے فیملیز کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور پوری روڈ بلاک کی ہوئی ہے، شدید وہاں پر ٹریفک جیم ہے. تو عوام تو اب یوں سمجھ لیں کہ ان کی ناک تک پانی آ گیا ہے، وہ ان کے لیے کوئی کہیں ریلیف نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نگران سیٹ اپ تو ہوتی بھی عارضی ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف دینے کی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں گئی ہے. تو تیسرا ملک کے جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں لگتا کہ کوئی جادو کی چھڑی سے ان حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. یہ احتجاج مزید چلیں گے، اور جو آگے بجلی کی قیمتیں جو ان کی کمٹمنٹ تھی عمران خان کی اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، وہ ابھی یہ پوری کریں گے. جو موجودہ نگران حکومت ہے اگر وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے تو بجلی کی قیمتیں اور مزید اضافہ ہو جائے گا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جسم مروح کا ناطہ برقرار رکھنا اس کے لیے مزید مشکل تر ہوتا جائے گا، جو کہ آلریڈی بہت مشکل میں ہے. اور یہ احتجاج والا بھی لوگ کر کے تھک گئے ہیں، اور اس سے بھی بہت سارے لوگ نا امید ہیں، اور اسی نا امیدی کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ سارے باہر بھاگ رہے ہیں. ہمارا جو پڑھا لکھا یوتھ ہے وہ بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں. ابھی کینیڈا میں بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، کوئی یو کے کی ویزے کے چکر میں ہے، کوئی کسی اور ملک میں. لوگوں کی سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے، لوگوں کی امید ختم ہو رہی ہے. تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ اور ہماری قوم پہ. کوئی حالات کی بہتری اس میں ایک ہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ باہر سے ہے، کوئی یہاں پہ لوکل انڈسٹریلائزیشن ہو، اس صورت میں یہ چیزیں. ادروائز تو ہم کنزیومر کنٹری ہیں، یہاں پہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم نے امپورٹ ہی کرنی ہے. تو جب ہم نے پروڈیوس کچھ نہیں کرنا تو ہماری صورت حال تو اس طرح ہی چلے گی. جی تبسم شاہ صاحب، ابھی جو آپ نے بات کی، لوگوں کا رویہ بھی خاص طور پہ بہت زیادہ عدم برداشت کا رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ جو جڑاں والا واقعہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بغیر تحقیق بغیر تصدیق کے یہ واقعہ ہوا، اور لوگ جو تھے وہ ایک بھیڑ کی شکل اختیار کر گئے، ایک ہجوم کی شکل اختیار کر گئے. تو یہ صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی تو نہیں ہے. عالمی سطح پر بھی اس کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ برا ہوگا. پاکستان کا جو امیج آ رہا ہے، عالمی میڈیا اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے. دیکھیں، ہم نے جو کچھ بویا ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں جو تلدن تنظیمیں مولوی ہیں ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، جو اس طرح کی صورت حال میں ملوث ہیں، ان کے خلاف جو کتنی دفعہ کتنے دھماکے ہوئے ہیں ملک میں، کتنی مساجد، کتنی مابرگاہیں، کتنے درباروں پہ حملے ہوئے ہیں، لیکن ڈے بائی ڈے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. نیشنل ایکشن پلان بنا ہے لیکن پھر بھی وہ اس پہ بھی آپ کو پتہ ہے عمل نہیں ہوا. ضربیاز آپریشن ہوا، کوئی ایک آپریشن ایسا منطقی انجام تک پہنچے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو کہ یہ آپ نے برداشت کرنا ہے. اور دوسرا یہاں پہ جس کے ہاتھ میں مائک ہے، اسپیکر ہے، وہ لوگوں کو آگے لگا لیتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ صورت حال ہے. اور ملک میں جو ہمارا یکجہتی والا تھا سلسلہ وہ ختم ہی ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں یہ واقعہ ہو یا سری لنکا والے جو انجینئر تھا جو اس کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ صورت حال بڑی خراب ہے. اس پہ ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کب تک ہم نے اس طرح کے جو انتہا پسند ہیں ان کو پالنا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی لینی ہے. اسی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں رہے ہیں، اور آگے چل کے جو ملک کا جو امیج ہے وہ ظاہر ہے خراب ہی ہوگا. اور انٹرنیشنل میڈیا تو وہی دکھائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، اور چرچ جلا دیے گئے ہیں، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے ہیں. اب اس میں سب کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کا قصور ہوگا بھی تو وہ 1-2 بندے ہوں گے، اور اس کے لیے بھی قانون عدالتیں موجود ہیں.
وہ عدالت کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے. جی تو تبسم شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو نگراں حکومت ہے یہ اس بارے میں کوئی سٹیپ لے سکے گی؟ کوئی مطلب کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس طرح کے واقعات کو؟ علماء کرام اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کیونکہ صحافی ہیں تو آپ ڈائریکٹلی لنک ہیں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے. کیا کہنا تھا علماء کا اس بارے میں بھی ضرور بتائیے ہمارے ناظرین کو. اس پہ بہت اچھا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ علماء کرام کے کا ہی ان سے متاثر یہ لوگ ہیں جو جیسے حادثاتی طور پہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی روح کا ہی نہیں پتا، جو اس طرح کے لوگ جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ خود ہی کسی کو بھی قتل کر دیں، کسی کو بھی مار دیں اور قانون کو ہاتھ لے دیں، جنت میں پہنچا دیں، کسی کو دوزخ میں پہنچا دیں، کسی کو کافر قرار دے دیں. یہ صورتحال ہے. بل اوور آل علماء نے جو مطلب جو کنسنسس اس پہ آیا ہے، یہ پہلی دفعہ اچھا ہوا، بڑی لوگوں نے مذمت کیا، لیکن مذمت سے کچھ آگے بڑھ کے بات کرنی ہوگی. صرف مذمت کافی نہیں ہے، اس پہ کوئی ایسی مثال آپ کو ایگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو سزا ملے اور آئندہ وہ نہ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہوں، کیونکہ پہلے بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. جی تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک رویوں کی بات ہو گئی، لیکن اس کا کیا کریں گے تبسم شاہ صاحب جس سے عوام کو ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا ہے؟ عوام کی صبح آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بجلی کے جو فی یونٹ ہیں اس میں 4 روپے کا اضافہ کر دیا، پیٹرول جو ہے وہ 20 روپے کا اضافہ کر دیا، یا گیس کے جو فی کیوبک ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کا حل کون نکالے گا؟ کیا ایسی پالیسیز بنائی جائیں گی کہ جہاں پر عوام جو ہے وہ کم از کم کہیں ایک طرف ہو سکے؟ کیونکہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ کیا جاتا ہے تو ہر چیز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. بچوں کے اسکول کی فیس سے لے کے ٹرانسپورٹرز کے کرایوں سے لے کے ایون کہ جو پلین اور جو ریلوے کے کرائے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. حکومتی سطح پر بھی اضافے کیے جا رہے ہیں. تو کیسے کنٹرول ہوگا یہ سب؟ کوئی حل ہے، کوئی تجویز ہے جو آپ حکومت کو دینا چاہیں؟ اس کا سب سے بہترین جو حل ہے وہ تو جو منتخب حکومت ہے وہ اس پہ لانگ ٹائم کام کرے. جو معاشی پالیسی ہیں اس میں تسلسل ہونا چاہیے اور مسلسل اس کو اگلی حکومت فالو کرے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ایونٹ فل کنٹری کہا جاتا ہے. جہاں ایک ایونٹ ہوتا ہے باقی سارے ایونٹ بھول جاتے ہیں. ابھی وہ ایونٹ بھولتا نہیں ہے کہ ایک نیا ایونٹ ہو جاتا ہے. اور یہاں یہ جو مہنگائیوں کی اور باقی ڈے ٹو ڈے یہ تو معقول بن گیا ہے. اور جو موجودہ نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے تو معاشی ماہرین کا یہی ہے کہ جو کمٹمنٹس وہ کی ہوئی ہیں پچھلی پولیٹیکل گورنمنٹس نے، وہ سخت فیصلے سارے یہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے آگے الیکشن نہیں کرنا. تو کوئی ایسی امید نہیں ہے. یہ تو لانگ ٹرم پالیسی اس پہ کام پڑے گا. وہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جس سے ریلیف لوگوں کے لیے یہ سوچیں، کام کریں، اس کے نتیجے میں ریزلٹس آئیں. تو موجودہ تو گورنمنٹ کے پاس ٹائم اتنا ہے بھی نہیں اور اتنا ٹیم بھی اس طرح کی نہیں ہوتی، نہ اتنا لمبا ایجنڈا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا انہیں کہ اتنے مختصر سے میں یہ ریلیف دے سکیں. پی ڈی ایم کی جو ہے 15 ماہ کی حکومت اس میں کوئی ریلیف نہیں ملا، لوگوں کو تکلیف ہی ملی ہے اور عمران خان کے دور سے بڑھ کے ملی ہے. اور عمران خان کے دور میں پچھلی تمام حکومتوں سے سب سے زیادہ لوگوں کی جو معاشی مشکلات آئی ہیں وہ بہت زیادہ آئی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لوگ بھول جائیں گے پچھلی ساری حکومتوں کو. جو موجودہ جو کاکڑ حکومت آئی ہے، جو نگران حکومت آئی ہے، اس میں اتنے مشکل فیصلے کیے جائیں گے جس پہ عام آدمی کا جو ہے وہ چولہا جلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی، عام آدمی کا جینا محال ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ حکومت ہے وہ آنے والی حکومت کے لیے کیا کوئی مائنڈ سیٹ کر کے گئی ہے کہ جو عوام کی تمام چیزوں کو اڑا کر رکھ دے گی؟
اس میں یہ ہے نا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں جو وہ لے سکتے تھے، جس کا پولیٹیکلی وہ برڈن لے سکتے تھے، وہ انہوں نے کافی حد تک اس سے زیادہ کر لی ہیں، لیکن جس کا پولیٹیکلی وہ برڈن نہیں لے سکتے، جس میں بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہے، کرنسی کی جو گراوٹ ہے اس کے حوالے سے سلسلہ ہے، تو وہ تو بڑھتا جائے گا سلسلہ۔ اس میں انہوں نے ظاہر ہے جو کام انہوں نے نہیں کیے وہ انہوں نے کرنے ہیں، اور جو معاشی ٹیم ہے وہ بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جو ان کی کنسلٹیشن سے بنائی گئی ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ جس طرح ملک چلتے ہیں ان کی معاشی ٹیم ہوتی ہے، یہ تو ظاہر ہے آئی ایم ایف کی انڈرسٹینڈنگ سے جو ٹیم بنی ہے کہ جو ایجنڈا ہے، جو رہ گیا ایجنڈا پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کمپلیٹ کیا، وہ یہ حکومت کریں گی موجودہ نگران سیٹ اپ۔ تو اس میں کیسے اچھے کی امید بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کوئی لوگوں کے یہ کچھ سبب نکالے، باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریلیف والی صورتحال موجودہ حالات میں۔ جی تو تبسم شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے کے بیانات کو اگر ہم دیکھیں، سیاسی جو رہنما ہیں، تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں، تو بڑے پرعزم نظر آتے تھے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اور فوری الیکشن ہو جانے چاہیے، تبھی ملک اسٹیبل ہو سکے گا۔ لیکن جب سے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں نہیں ہو سکتے انتخابات، حلقہ بندیاں ضروری ہیں، بہت کام کرنا ضروری ہے، اتنا ممکن نہیں ہے، اس کے بعد سے کسی جماعت کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آتا، سب بہت خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کیا وجوہات ہوں گی؟ ظاہر ہے یہ عوامی سوال ہے، عوام کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا یہ سب طے شدہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہیں پہلے پتہ نہیں ہے، اور یہ خود ہی جو پچھلی گورنمنٹ ہے، جو سیاستدان ہیں وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہو، اور جو دست ان پہ مسلسل چل رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے، جتنی ان کی عدم مقبولیت ہے، وہ موضوع بدل جائے۔ تو اس کی صورت میں اب جب الیکشن ڈیلے ہوگا تو یہ موضوع بدل جائے گا، لوگ ان کو بھول کے نگران حکومت کے خلاف باتیں کریں گے، ان کے خلاف نفرت ہوگی، تو وہ لوگ کہیں گے جی وہ پچھلی حکومت بہت اچھی تھی۔ اور جہاں تک اپوزیشن باقی رہی تو عمران خان تو اس اب لائن میں ہے ہی نہیں، اور وہ تو عمران خان کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ بھی خطرے میں ہے، اور پارٹی کی پوزیشن بھی خطرے میں ہے۔ تو باقی جو اپوزیشن یا جتنے بھی پارٹیاں تھیں وہ حکومت میں تھیں، اور انہیں اس کا شدید نقصان بھی ہوا تھا گورنمنٹ لینے کا، اور پولیٹیکل جو ان کے حوالے سے جو انہوں نے فیصلے کیے اس کے حوالے سے مقبولیت ان کی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے انہوں نے جو مردم شماری ہے اس کی اینڈ ٹائم پہ اپروول دی تاکہ الیکشن ڈیلے ہوں اور حلقہ بندیوں کا ٹائم آئے، اور اس میں جتنی مہنگائی یا باقی مشکل فیصلے ہوں تو لوگ ان کو ڈسکس کریں، نگران حکومت کو ڈسکس کریں، انہیں جو پچھلی حکومت ہے اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تبسم شاہ صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے سلمان رحمان صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کیا۔ ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی آصف خان تھے، اور وہ بھی ہمیں اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے، اور سب کا یہی کہنا تھا، سب اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہر ادارے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف مذمتی بیانات دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے، تبھی تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔